السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بہت دنوں کے بعد ایپیسوڈ دے رہی ہوں، اس کے لیے معذرت، لیکن خیر اب ایپیسوڈ آ ہی گیا ہے تو چلیں آغاز کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا۔ قسط نمبر 9۔ یہ سب کیا ہے؟ منت نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حیرت سے نوری سے سوال کیا، جو اپنی مگن میں گم منت کے کمرے میں پینٹنگ کا سامان رکھنے میں مصروف تھی۔ نوری نے چونک کر منت کی جانب دیکھا، پھر اپنے حواس سنبھالتے ہوئے جواب دیا، بی بی، وہ یہ المیر صاحب نے بھجوایا ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا سامان میں آپ کے کمرے میں ویسے ہی رکھ دوں جیسے آپ نے پہلے سب رکھا ہوا تھا، اور دیکھیں میں نے سب کچھ ویسے ہی رکھ دیا ہے۔ آپ کی پینٹنگز، برش، کینوس اور سارے رنگ سب اپنی جگہ پر پہلے کی طرح۔ منت نے ایک نظر سارے سامان کو دیکھا جسے نوری نے واقعی پہلے کی طرح اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ آپ یہ سارا سامان واپس لے جائیں۔ منت کی بات پر نوری نے چونک کر اسے دیکھا۔ لیکن کیوں بی بی؟ آپ کو پسند نہیں آیا کیا؟ المیر صاحب نے اتنی محبت سے بھجوایا ہے سب۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پسند آیا۔ آپ سب کچھ واپس لے جائیں۔ لیکن بی بی، نوری، میں نے کہا نا آپ سب کچھ واپس لے جاؤ۔ مجھے آپ کے المیر صاحب کا دیا کچھ نہیں چاہیے، ورنہ کل کو ان کی موریں آ کر دوبارہ مجھے چوٹ پہنچائیں گی۔ پر بیوی، ہم المیر صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ کہہ دینا کہ میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ دیدا، کیوں بیچاری نوری کو مشکل میں ڈال رہی ہیں آپ؟ المیر لالا کی عادت سے تو آپ واقف ہی ہیں، ایک بار جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ پیچھے سے آتی ابیرہ نے نوری کی حمایت لی۔ ابیرہ، اگر ایسا ہے تو میں بھی اب اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مجھے بھی اگر کچھ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، بات ختم۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو کیا آپ رئیس ماموں کے لیے اپنی ادھوری پینٹنگ مکمل نہیں کریں گی؟ نوشین مامی کی پورٹریٹ کو ادھورا چھوڑ دیں گی؟ ابیرہ، کچھ چیزیں ادھوری ہی بہتر ہوتی ہیں۔ شاید بابا کو تحفے میں مجھے کی پورٹریٹ بنا کر دینا میرا غلط فیصلہ تھا۔ بی بی، ہم کچھ کہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ نوری نے انتہائی معذب لہجے میں اجازت لینا ضروری سمجھا۔ ہاں نوری، کہو۔ بی بی، انسان کو اپنا شوق کسی سے ڈر کر یا خود کو کمزور سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور آپ بیگم صاحبہ کے ڈر سے اپنے شوق کو اپنے سینے میں دفنا رہے ہو۔ یہ تو اچھا نہیں۔ میرا بیٹی کو بھی ان سب چیزوں کا بڑا شوق ہے، ایک ہی بیٹی ہے میرا، تو جوڑ توڑ کر اپنی خواہشات کو دفن کر میں اس کے لیے یہ سب سامان خریدتی تاکہ میرا بیٹی کسی سے پیچھے نہ رہے، اور وہ سب کرے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو بیوی، تمہارے پاس تو سب ہے، پھر بھی تم اسے سب ٹھکرا رہی ہو۔ نوری، یہی فرق ہے ایک بن ماں کی بچی میں اور ایک وہ بچی جس کے سر پر ماں کا سایہ ہے۔ اگر آج مورے ہوتی تو مجھے یہ سب نہیں کرنا پڑتا، پر خیر۔ منت نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا۔ دیدا، لالا بہت ناراض ہوں گے، ہونے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں نوری، تم ایک کام کرو، یہ سارا سامان اپنے بیٹی کے لیے لے جاؤ، وہ خوش ہو جائے گی۔ نہ بیوی نہ، اگر رفیفہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ… کچھ نہیں ہوگا۔ اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے اکلوتے بیٹے نے مجھے وہ چیز لا کر دی ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دلائی تھی تو وہ نہ جانے کیا کرتے ہیں۔ اتنی بری بھی نہیں ہے میری مورے دیدا۔ ابیرہ نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بات رکھی۔ ابیرہ، میرا ارادہ تمہارا دل دکھانے کا نہیں تھا، میں تو وہ کہہ رہی ہوں جو مجھے بچپن سے آج تک محسوس ہوا ہے۔ دیدا، آپ کو جو بہتر لگے۔ اگر آپ لالا کا دیا تحفہ ٹھکرانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ نوری، تم یہ سارا سامان اپنی بیٹی کے لیے لے جانا اور لالا سے کچھ نہ کہنا۔ جی بیبی، جیسا آپ دونوں کو بہتر لگے۔ تو آگے جان، کیا سوچا پھر آپ نے؟ رئیس نے اپنے لہجے کو سپاٹ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ آغا جان نے گویا گہری سوچ سے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ ان کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ کس بارے میں رئیس؟ انہوں نے دھیمے مگر کھوئے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آقا جان، زمین کے بارے میں۔ اف خدایا!
آغا جان لاؤنج میں موجود صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رئیس، تمہارے حواسوں پر صرف زمین ہی سوار ہے، کبھی اپنے آغا جان کے حال احوال بھی پوچھ لیا کرو۔ لیکن نہیں، تمہیں ہم سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو سب سے زیادہ وہ زمین ہی عزیز ہے۔ عزیز ہو بھی کیوں نہ آغا جان، میری دن رات کی محنت لگی ہے اس زمین پر۔ آغا جان نے آنکھوں میں تیش لیے رئیس کو دیکھا۔ کیا ہوا آقا جان، میں نے کون سا کچھ غلط کہہ دیا؟ پوری جوانی کی محنت میں نے اس زمین پر لگا دی، اور اب میں اس چیز کا انتظار کروں کہ کب وہ قاسم علی کا پوتا آئے اور ہماری زمین ہم سے چھین لے۔ کوئی نہیں چھین رہا تجھ سے وہ زمین، قاسم علی نے خود وہ زمین ہمارے حوالے کی تھی۔ آقا جان، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اس وقت ضروری ہے کہ ہم کوئی قانونی قدم اٹھائیں۔ جب زمین ہمارے حوالے ہے تو آپ وہ زمین ہم میں سے کسی کے نام کر دیں، تاکہ کل کو قاسم علی کا پوتا اس زمین کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ آپ وہ زمین اب باقاعدہ طور پر میرے نام کر دیں۔ ہرگز نہیں۔ آغا جان یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور فضا میں آغا جان کی آواز گونجی۔ ہرگز نہیں، ہم کسی صورت وہ زمین تیرے نام نہیں کریں گے۔ پر کیوں آغا جان؟ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور ویسے آپ کے بعد یہ سب چیزیں میری ہی ہیں۔ آغا جان نے رئیس کو غصے سے دیکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود لاٹھی زمین پر ماری۔ رئیس! آغا جان، بس اب آپ فیصلہ کر لیں جتنی جلدی ہو سکے۔ ہم کبھی وہ زمین تیرے حوالے نہیں کریں گے، یہ بات تو کان کھول کر سن لے۔ لیکن کیوں آغا جان؟ بس ہمیں جو بہتر لگے گا ہم وہ کریں گے، بات ختم۔ آغا جان کے اس دو ٹوک فیصلے نے کمرے میں ایک ایسی خاموشی پیدا کر دی جو طوفان سے پہلے کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ رئیس وہیں کھڑا مٹھیاں بھینٹ کر اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ منت کہاں ہے؟ آغا جان نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ کھانے کی میز پر سب موجود تھے، ہمیشہ کی طرح، اور منت آج بھی وہاں موجود نہیں تھی، ہمیشہ کی طرح۔ آج سے پہلے کبھی آغا جان نے منت کی غیر موجودگی پر سوال نہیں کیا، لیکن آج نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا، جو بیٹھنے سے پہلے ہی منت کی غیر موجودگی انہیں محسوس ہوئی۔ منت اپنے کمرے میں ہے آغا جان، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آرام کر رہی ہوگی۔ جب وہاں بیٹھی کسی فرد کو منت کی غیر موجودگی کا علم ہی نہیں تھا تو علمین نے بتانا ضروری سمجھا۔ اتنی بھی کوئی طبیعت خراب نہیں تھی جو وہ کمرے کی ہی نظر ہو کر بیٹھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح عفیفہ بیگم منت کے لیے اپنے منہ سے زہریلے الفاظ نکالنے سے باز نہ آئیں۔ مورے، علمیر کی تیز بھری نظروں کو دیکھ عفیفہ بیگم پل بھر کے لیے خاموش ہوئیں۔ اچھا بس، قدرت، گل سے کہیں کہ منت کو بلائے۔ آغا جان نے سنجیدگی سے حکم جاری کرتے ہوئے بی جان کی جانب دیکھا، پھر ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ بسم اللہ کریں۔ آغا جان کے کہنے پر میز پر موجود ہر فرد نے کھانا شروع کیا۔ تو آغا جان، کیا آپ نے فیصلہ کر لیا؟ رئیس کے پوچھے گئے سوال پر آغا جان لقمہ لیتے لیتے رکے اور ترچھی نظروں سے رئیس کی جانب دیکھا۔ کون سا فیصلہ رئیس لالا؟ عفیفہ بیگم نے حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ زمین کا فیصلہ۔ رئیس چاہتا ہے کہ وہ زمین ہم رئیس کے نام کر دیں۔ آغا جان کی بات سنتے ہی عفیفہ بیگم کا کھانا حلق میں اٹک گیا۔ ایسے کیسے؟ آغا جان، وہ زمین تو… وہ بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئی، کیونکہ اس وقت کھانے کی میز پر علمیر، ایان اور آریان بھی موجود تھے۔ رئیس لالا، اس زمین پر آپ کا یا میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ ہمارا جو جتنا بنتا تھا وہ آغا جان پہلے ہی ہمارے حوالے کر چکے ہیں۔ اب اس زمین کو بیچ میں کھینچنا صحیح نہیں۔ عفیفہ، مجھے مت بتاؤ کہ میرا کیا اور کتنا بنتا ہے، سب چیزوں کا حساب ہے میرے پاس، اور جہاں تک بات رہی اس زمین کی تو اس کا فیصلہ جلد از جلد کرنا ہوگا۔ اور ویسے بھی میری برسوں کی محنت لگی ہے اس زمین پر، تو میرا اس زمین کو مانگنا تم سب کو اتنا کیوں چبھ رہا ہے؟ لالا، بھلے ہی آپ نے کتنی ہی محنت کی ہو اور بھلے ہی آپ اپنی پوری زندگی ہی کیوں نہ لگا دیں، لیکن وہ زمین آپ کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہاں، تم تو یہ بولو گی کہ تمہاری اور تمہارے بیٹے کی نظر جو ہے اس زمین پر۔ بس خاموش۔ آغا جان کی گرجتی آواز نے یکدم
سب خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ اتنے میں ہی منت مدھم قدموں سے کھانے کی میز کی جانب آئی۔ آغا جان، آپ نے ہمیں بلایا؟ جی بیٹے، آئیں، سب کے ساتھ کھانا کھائیں۔ منت کو دیکھ آغا جان کا لہجہ اور انداز گفتگو یکدم نرم پڑ گیا۔ منت بھی بغیر کسی ضد بحث کے خاموشی سے آریان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنی دیدہ کو اپنے ساتھ بیٹھتا دیکھ آریان نے بھی میز پر موجود لوازمات کو ایک ایک کر منت کی پلیٹ میں سرو کرنا شروع کر دیا۔ آریان، بس میں اتنا کیسے کھاؤں گی؟ منت نے آریان کو روکنا چاہا۔ دیدہ، آپ شروع تو کریں۔ قدرت آپ نے سب اتنا لذیذ بنایا ہے کہ آپ اور مانگیں گی۔ منت کے آنے کے بعد ماحول کچھ لمحے کے لیے خوشگواری میں تبدیل ہوا۔ البتہ کچھ لمحے گزر جانے کے بعد آغا جان نے گلا کھنکارتے ہوئے وہاں موجود ہر فرد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آغا جان نے ایک لمحہ بی جان کی طرف دیکھا، جس پر بی جان نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ آغا جان کو اپنی بات مکمل کرنے کا حوصلہ دیا۔ تو آغا جان نے ایک گہرا سانس اندر کھینچتے ہوئے منت کی جانب دیکھا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ منت کی شادی کر دی جائے۔ آغا جان کا اتنا کہنا تھا کہ منت نے چونک کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ بالکل، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے آپ نے آغا جان۔ میں تو کب سے یہی سوچ رہی تھی کہ منت کو اب رخصت کر دیا جائے۔ ویسے بھی عمر بھی نکلتی جا رہی اور آغا جان صحیح عمر میں ہی بچوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ کیوں بی جان؟ آپ نے بھی رئیس لالا کی شادی کم عمر میں کی تھی اور وہ خوش بھی کتنا رہے اپنی ازدواجی زندگی میں۔ ہاں عفیفہ، یہی سوچ کر ہم نے اور تمہارے آغا جان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ عفیفہ بیگم نے بی جان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بہت صحیح فیصلہ کیا ہے بی جان آپ دونوں نے۔ دوسری طرف المیر حیرت سے اب تک آغا جان کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنے سنے الفاظوں پر بھروسہ نہ آیا ہو۔ عفیفہ نے ایک نظر المیر پر ڈالی اور دل ہی دل میں سوچا، چلو میری اولاد تو بچ گئی۔ اچھا ہے یہ رخصت ہو کر جائے اس گھر سے تو میں سکھ کا سانس لوں۔ ایک ٹھنڈی سکون بھری سانس لیتے ہوئے اب عفیفہ بیگم آغا جان سے مخاطب ہوئی۔ تو ٹھیک ہے آغا جان، میں دیکھتی ہوں پھر گاؤں میں کوئی اچھا لڑکا۔ آپ بے فکر رہیں، میں دیکھ بھال کر رشتے کی بات ڈالوں گی۔ اور ویسے بھی گاؤں میں کون بدبخت ہوگا جو آفندی خاندان سے رشتہ داری کرنے کو منع کرے گا؟ آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے عفیفہ کو ٹوکا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا آپ نے پہلے ہی کسی لڑکے کو دیکھ رکھا ہے؟ رئیس نے حیرت سے پوچھا، جس پر آغا جان نے بڑی سنجیدگی سے حامی میں سر ہلایا۔ تو یہ تو اور بھی اچھا ہے آغا جان، اب بس آپ ان لوگوں کو کل ہی بلا لیں اور بے فکر رہیں، آپ کی عفیفہ سارے انتظامات سنبھال لے گی۔ عفیفہ، اوے بس کر، کب سے بولے ہی جا رہی ہے۔ آغا جان کی بات پر عفیفہ بیگم مدھم سے مسکرائیں اور سر پر پہنا اپنا دوپٹہ درست کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم منت کی شادی… آغا جان نے ایک نظر منت کی طرف دیکھا، جس پر منت نے فوراً نظریں نیچے جھکا لیں۔ اگلے ہی پل آغا جان نے المیر کی جانب دیکھا۔ المیر کے ساتھ کر دیں۔ آغا جان کے فیصلے پر جہاں سب نے خوشی سے حامی میں سر ہلایا، وہیں عفیفہ بیگم کے ہاتھ میں موجود چمچہ ان کے ہاتھ سے چھوٹتے ہوئے پلیٹ پر گرا اور آنکھیں حیرت سے گول ہوتی آغا جان کو یکٹک دیکھ رہی تھیں، جیسے انہیں آغا جان کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ جبکہ وہیں المیر جو اتنی دیر سے کسی صدمے کا شکار تھا، لیکن آغا جان کے اس فیصلے سے اس کی کلی کلی کھل گئی۔ ہاں رئیس، تم کیا کہتے ہو پھر اس بارے میں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی سے بھی منت کی شادی کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ رئیس نے چہرے پر بیزاری سجائے انتہائی بے فکری سے جواب دیا، جس پر آریان اور ایان دونوں کو غصہ آیا، لیکن آغا جان کے احترام میں وہ ضبط کر گئے۔ ایسے کیسے نہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں منت کو اپنی بہو کبھی نہیں بناؤں گی، مجھے نہیں قبول یہ سب۔ عفیفہ اچانک بول پڑی، جس پر المیر نے حیرت سے اپنی مورے کی جانب دیکھا۔ لیکن مورے، اس میں کوئی برائی نہیں، تو میرے بچے اس میں کوئی اچھائی بھی نہیں۔ المیر اپنے مورے کا لہجہ اور برتاؤ دیکھ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ المیر، ہم تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔
کیا تم ہمارے اس فیصلے سے خوش ہو؟ المیر نے منت کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر آغا جان۔ المیر کے جواب پر آغا جان مسکرائے، اچھی بات ہے یہ تو، لیکن آقا جان میں المیر کی مورے ہوں، المیر کی شادی بھی میری پسند کی لڑکی سے ہونی چاہیے، نہ کہ اس لڑکی سے۔ پر مجھے کوئی مسئلہ نہیں مورے، بلکہ میں بہت خوش ہوں آقا جان کے فیصلے سے۔ المیر، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو بیٹا؟ عفیفہ بیگم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بس، ہم اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، اور چونکہ دونوں بچے ہمارے فیصلے پر رضامند ہیں، اسی لیے اب منت کی شادی المیر سے ہی ہوگی۔ عفیفہ، تم بھی کھلے دل سے ہمارے فیصلے کو قبول کرو، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ آغا جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور منت، کل صبح آپ ہم سے مل کر جائے گا؟ جی آغا جان۔ آغا جان کے جاتے ہی رئیس نے غصے سے ہاتھ میں موجود چمچہ پلیٹ پر رکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ زمین کی بات آج بھی ادھوری رہ گئی۔ بس کرو ایان، اب بیٹھ جاؤ، تمہارے یوں چکر کاٹنے سے نہ تو آغا جان اپنا فیصلہ بدلیں گے اور نہ ہی ہم اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ لان کی بینچ پر بیٹھی عبیرہ نے فکر مندی سے چکر کاٹتے ہوئے ایان کو سمجھانا چاہا۔ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ایان نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ ہماری کوئی سنے گا کب؟ جب مورے کی بات آغا جان نے رد کر دی تو ہم کون ہوتے ہیں پھر کچھ بولنے والے؟ اور رئیس ماموں، انہوں نے بھی تو کوئی اعتراض نہیں کیا، جیسے انہیں آغا جان کے اس فیصلے سے کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے منت دیدہ رئیس ماموں کی بیٹی ہی نہیں ہے، ورنہ بیٹی کی تکلیف پر تو باپ تڑپ جاتے ہیں، لیکن ماموں ہیں کہ ان کی ذات پر کوئی اثر تک نہیں ہوتا۔ عبیرہ، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ تو بابا کاموں میں اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے شاید کبھی اپنے بچوں پر کھل کر پیار نہ لٹا سکے۔ تم بابا کو غلط سمجھ رہی ہو۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ میری مورے کو غلط سمجھتے آئے ہیں۔ عبیرہ نے میزنی ہنسی دباتے ہوئے ایان کو چھیڑنا چاہا۔ کیا میں غلط سمجھتا ہوں؟ وہ صحیح ہیں کب؟ کبھی وہ اپنی اولاد کی نہیں ہوئی، اور تم بھی تو بیٹھ کر اپنی موری کی شکایتیں کرتی ہو مجھ سے، بھول گئی کیا؟ اللہ، میں تو مذاق کر رہی تھی ایان، آپ فوراً سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایان نے ترچھی نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھی عبیرہ کو دیکھا اور پھر نظریں پھر گہری سوچوں کا شکار ہو گیا۔ عبیرہ بھی کافی دیر وہیں ایان کے ساتھ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس نے نرمی سے ایان کا بازو تھامتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر چیز میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس فیصلے میں بھی یقیناً کوئی بہتری چھپی ہوگی، اور ویسے بھی لالا دیدہ کو بہت خوش رکھیں گے، وہ انہیں پسند کرتے ہیں۔ مجھے المیر لالا اور منت دیدہ کی فکر نہیں، بلکہ تمہاری مورے جو ساز بننے کے بعد دیدہ کے ساتھ کریں گی اس کی فکر ہے۔ عبیرہ نے یکدم اپنا سر اٹھایا۔ کیا؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ عبیرہ، میں چاہتا تھا کہ دیدہ کی شادی حویلی سے باہر کسی اچھے انسان سے ہو، جس کے بعد ساتھ وہ سکون میں رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، لیکن آغا جان کے فیصلے نے سب خراب کر دیا۔ اگر المیر لالا سے دیدہ کی شادی ہو گئی تو عفیفہ پھپھو انہیں کبھی خوش نہیں رہنے دیں گی، کبھی چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکیں گی وہ۔ ایان، آپ کی فکر جائز ہے، لیکن ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کر تو بہت کچھ سکتے ہیں عبیرہ، اگر منت دیدہ ہم ہمت دکھائیں تو۔ کیا مطلب ہے ایان؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بس دیدہ بہت اچھی بیٹی بن گئی، اب انہیں اپنے لیے آواز اٹھانی ہوگی، انہیں وہ قدم اٹھانا ہوگا جس میں ان کی بھلائی ہے۔ پر ایان، عبیرہ نے حیرت سے ایان کی جانب دیکھا، جس نے ہر ایک لفظ انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا، اور عبیرہ یہ بات جانتی تھی کہ جب ایان کسی کام میں سنجیدگی اختیار کر لے تو وہ کام مکمل کر کے ہی رہتا ہے۔ صاحب، ہم کب سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپ ہمارا کال ہی نہیں اٹھا رہے تھے۔ سب خیریت ہے؟ ہماری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ لہجے میں فکر مندی صاف آیا تھی۔ نوری، سب ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو،
तुम्हारी बेटी भी ठीक है, पर तुम क्यों कॉल कर रही थी? वहाँ सब ठीक है? फोन की दूसरी जानिब से खैरियत की इतला सुन नूरी की जान में जान आई। नहीं साहब, यहाँ सब ठीक नहीं है। मन्नत बीवी की इजाज़त के बगैर ही आगा साहब ने उनकी शादी अलमीर साहब से करवाना चाहते हैं। और तो और हमने सुना था रईस को ये कहते हुए कि वो गांव वाली ज़मीन उनके नाम कर दें। आगा साहब पर वो मुसलसल दबाव डाल रहे कि किसी तरह वो ज़मीन उनके हवाले कर दें। साथ ही साथ नूरी अपने इर्द गिर्द का जायजा भी ले रही थी कि कोई उसे बात करता ना देख ले। नूरी, फोन की दूसरी जानिब से रोकदार आवाज आई। अब वक्त आ गया है कि हम अपने प्लान पर काम शुरू करें। अब मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। जी साहब, हम तो सब करने के लिए तैयार हैं, बस आप हुक्म करें। नूरी, हमें प्लान बी पर आज से ही काम शुरू करना होगा और हमारा टारगेट होगा हवेली का सबसे कमजोर इंसान। पर साहब, नूरी ने अब की बार मुंह पर शॉल रखते हुए मध्यम आवाज में कहा, इस हवेली का सबसे कमजोर फर्द तो मन्नत बीवी ही है। नहीं, मन्नत उस हवेली की वो ताकतवर फर्द है जो वक्त आने पर हमारे काम आएगी। वहाँ सबसे कमजोर फर्द रईस है। रईस? वो कैसे साहब? वो तो अपने मुफाद के लिए अपने अब्बाप तक को नहीं बख्शे। ऐसा शख्स कमजोर कैसे हो सकता है? ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं जिनके काले कारनामों के किस्से मशहूर हों। खैर, तो अब से इस रईस की हर हरकत पर नजर रखोगी और जो सबूत भी तुम्हारे हाथ लगे वो तुम मुझ तक पहुंचाओगी। और हाँ, याद रहे कोई गलती ना हो नूरी। उस हवेली में तुम्हें खुद की हिफाजत खुद ही करनी है। जी साहब, आप बेफिक्र रहो, बस हमारी बच्ची का ख्याल रखना। हमारे पास वो हमारा कुल असासा है। ठीक है नूरी, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बच्ची महफूज है मेरे पास। बहुत शुक्रिया साहब। दूसरी जानिब से कॉल काट दी गई तो नूरी ने भी अपने आंसू पोंछते हुए अपना दुपट्टे एक बार फिर से सर पर लिया और हवेली के पिछले रास्ते से अंदर चली गई। रात के सहर अंगेज सन्नाटे में जब पूरा घर नींद की गहरी वादियों में गुम था, तब मन्नत अकेली कॉरिडोर से गुजर रही थी। फिजा में खामोशी का राज था, मगर फिर अचानक एक मजबूत हाथ ने निहायत महारत और नरमी से उसकी कलाई थामी और उसे एक झटके से साथ खुले कमरे के अंदर खींच लिया और मन्नत को पीछे धकेलते हुए दीवार से जा लगाया। मन्नत की कमर जब दीवार से लगी तो उसके लबों से एक मध्यम सी चीख उभरना चाहिए, लेकिन उस शख्स ने अगले ही लम्हे अपनी भारी हथेली मन्नत के मुंह पर रखकर उसे खामोश करा दिया। उसने अपना दूसरा हाथ दीवार पर जमाकर मन्नत को अपने मुकम्मल हिसार में जकड़ लिया था। मन्नत फटी फटी हैरत ज़दा आंखों से उस शख्स को देख रही थी। कमरे में मौजूद हल्की सी रोशनी में उस शख्स की नजरों का अर्तकाज ऐसा था कि मन्नत को अपना सांस सीने में कैद होता महसूस हुआ। उसकी गर्म सांसें मन्नत के माथे से टकरा रही थीं, जिससे मन्नत के पूरे वजूद में एक मीठी सी थरथराहट दौड़ गई। वो शख्स खामोश था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा हक जताने वाला अंदाज और तपिश थी जो मन्नत को कांपने पर मजबूर कर रही थी। वो एक लरसते हुए ख्वाब की तरह उसके करीब खड़ी थी, जबकि वो शख्स झुककर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा ले रहा था। इस गिरफ्त में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सहर था जिसने मन्नत को बेबस कर दिया था। उस शख्स ने अपने लब मन्नत के कान के करीब किए, जबकि उसके हाथ अब भी मन्नत के लबों पर उसी तरह जमा हुआ था जैसे वो उसके खामोशी को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहता हो। मन्नत के दिल की धड़कती तेज धड़कनें अब उस शख्स को अपने हाथों पर महसूस हो रही थीं। सीन्स टू बी कंटिन्यूड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।